حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پانی پینے کی سنتیں بھی عنایت فرما دی۔ کیا ہی خوش نصیب امت ہے کہ اس کے نبی ہر چیز میں اس کی رہنمائی کرتے چلے گئے۔ پانی پینے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے اپنے برتن کو پکڑنا اور پھر بیٹھ کر پانی پینا۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور اس کو 3 سانس میں پینا۔ یہاں پر عموماً یہ غلطی کرتے دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب جلدی میں ہوتے ہیں تو 3 سانس تو لیتے ہیں لیکن برتن میں ہی سانس لیتے ہیں۔ تو 3 سانس سے مراد یہ ہے کہ برتن کو اپنے منہ سے دور کیا جائے اور دور کرنے کے بعد سانس لی جائے۔ برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح پانی کے اندر دیکھ کر پانی پیا جائے، اور جب پانی پی چکیں تو اس کے بعد الحمدللہ کہنا بھی سنت ہے۔ ہم تو اجر کی نیت سے پانی کو اس طرح اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر پی رہے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ سارے کے سارے ہماری صحت کے معاون ہیں۔ اب اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی پینے پر اجر بھی دیا، اللہ تعالیٰ پانی پینے پر ہم سے راضی بھی ہو رہے ہیں، ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں ان طریقوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت بھی عطا فرمائیں گے۔ یہی کمال ہے سنت کا کہ سنت آخرت میں تو سنت کا اجر ملتا ہے، لیکن سنت کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے۔ جو آدمی سنت طریقے کے مطابق عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکات اس کو زندگی میں بھی دکھائیں گے۔ اسی طرح سے اگر پانی کے بجائے انسان دودھ پی رہا ہو تو دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ البتہ کچھ چیزیں ہمیں سنت سے ملتی ہیں جو پانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ سے برتن ٹوٹا ہوا ہے تو وہاں سے پانی نہ پیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ہماری حفاظت بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے اللہ کی رضا اور اجر بھی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی، کوئی شخص لوگوں کو پانی پلا رہا ہے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سب کو جب پانی پلا دے اس کے بعد اگر وہ چاہے تو پانی پیے، یعنی وہ اپنے آپ کو لوگوں پہ ترجیح نہ دے بلکہ لوگوں کو اپنے آپ پہ ترجیح دے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ فریج موجود ہیں تو پانی کی بوتلیں اس میں بھر کے رکھ دی جاتی ہیں اور سارے گھر کے لوگ اس کو منہ لگا کے پانی پیتے ہیں، تو اس عمل کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مشکیزے کو منہ لگانے سے مشکیزے کا منہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر مشکیزے کا منہ بدبودار ہو جاتا ہے تو اس سے کسی کو قباحت محسوس ہو، کسی آدمی کو تکلیف پہنچے، تو اس صورت میں یہ جو گھر میں اجتماعی نظام ہے جس میں بوتلوں کو منہ لگا کے پانی پیا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ جہاں ممانعت کے اسباب نہ ہوں تو وہاں کراہت بھی باقی نہیں رہتی۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں سے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پی لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا تھا۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں جو آپ کا اپنا مشکیزہ ہو یا آپ کی اپنی بوتل ہو اور آپ اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر گئے ہوئے ہیں تو اس سے منہ لگا کر پانی پیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آج کے زمانے کی بات کریں تو آج کے زمانے میں یہ مختلف تقریبوں میں جو بوتلیں ملتی ہیں ڈسپوزیبل، ان سے بھی منہ لگا کر پانی پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی خاص قباحت نہیں ہے۔ البتہ جہاں ممکن ہو وہاں کسی کٹوری یا گلاس میں پانی ڈال کر برتن کو منہ لگا کر پانی پیا جائے۔